بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ مجید والفرقانہ حمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ سورہ واقعہ کی آیت میں پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید بہت بڑی عظمت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب ہے جسے صرف پاک و پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں۔ یقیناً بہت پاک و پاکیزہ نعمت ہم کو ملی ہے، ہم کو بہت احترام سے محفوظ ہو کر اس کے الفاظوں کو پڑھنا ہے اور ہمیں ہر قسم کی گندگی سے اسے دور رکھنا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قرآن مجید اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے عہد ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عہد پر نظر کرے اور روزانہ اس کی 50 آیت کی تلاوت کرے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن مجید دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کی بصارت یعنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور اس کے والدین سے تخفیف عذاب ہوگی اگرچہ وہ کافر ہوں۔ یعنی ہماری آنکھوں کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوگی ہم جتنا قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں گے، اور اگر ہمارے والدین جس وقت جس گناہ میں مبتلا ہوں گے تو پروردگار ہمارے والدین کی عذاب میں تخفیف کرے گا، یعنی کمی کرے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ گھر اہل آسمان کے لیے ستاروں کی طرح چمکتا ہے۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو قرآن مجید والے مطلب قرآن والے جو قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے، یعنی ہمارا شمار خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا شخص۔ پھر ہمارے اور آپ کے حضرت امام محمد باقر علیہ جو شخص نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرے، یعنی جو ہم نماز پڑھے اس میں قرآن مجید کا سورہ پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بیٹھ کر یعنی ہم بیٹھ کر نماز پڑھے اگر اس میں قرآن مجید پڑھیں تو اس کے لیے 50 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص نماز معمول کے مطابق یعنی ہم جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں اگر اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر حرف کے عوض یعنی ہم جو ہر حرف پڑھتے ہیں اس کے ہر عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ اس میں کیا حرج ہے کہ ایک تاجر جو سارا دن کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے اور پورا دن مصروف رہے کام میں اور پورا دن اپنے کام میں گزار دے اور وہ رات کو سونے سے پہلے یعنی بستر پر جب وہ آئے تو اس سے چاہیے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک چھوٹی سورے کی تلاوت کرے جو 50 سورے کی آیت ہو، جس میں چھوٹا سورہ جس میں 50 آیت ہو، وہ والی سورے کی تلاوت کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ہر آیت کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی، یعنی جہاں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی وہاں فوراً 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ یعنی اتنا پروردگار نے قرآن مجید پڑھنے کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اب جب ہم نے اتنی فضیلت قرآن مجید کی پڑھی اور ہمیں معلوم ہوئی تو ہم قرآن مجید کا وہ سورہ جو پارہ نمبر 30 میں ہے اور سورہ نمبر 87 جو سورہ اعلیٰ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اب ہم اس کو دیکھیں کہ اس کے پڑھنے کے ہمیں کیا فائدے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور درست بنایا، جس نے تقدیر معین کی پھر ہدایت دی، جس نے چارہ بنایا پھر اسے خوش کر کے سیاہ رنگ کا پھولا بنا دیا۔ ہم عنقریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھولے نہ سکو گے، مگر یہ کہ خدا ہی چاہے وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے۔
اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، لہٰذا لوگوں کو سمجھاؤ اور اگر سمجھانے کا فائدہ ہو۔ عنقریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا، بدبخت اس سے کنارہ کشی کرے گا جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے، پھر نہ اس میں زندگی ہے نہ موت، بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھو جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات تمام پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ یعنی قرآن مجید کا سورہ اعلیٰ کی یہ فضیلت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے فرض یا نافلہ نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تم کو جانا ہے اس دروازے سے تم داخل ہو۔ یہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ ہمارے پیروکار یعنی ہمارے چاہنے والے مومن پر لازم ہے کہ اسے چاہیے کہ ہر جمعے کی رات اور جمعے کی رات کو سورہ جمعہ کی تلاوت کرے اور ساتھ میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے۔ اور سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، سب اسم ربک الاعلیٰ، سب اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اس سورے کو بہت محبوب رکھتے تھے، یعنی بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور جس نے سب سے پہلے سبحان رب الاعلیٰ پڑھا ہے اور کہا ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب سورہ فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس تسبیح کو اپنے رکوع میں پڑھو۔ جب سورہ اعلیٰ نازل ہوئی تو سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا پھر اس کو اپنے سجود میں پڑھو یعنی سجدوں میں پڑھو۔ پھر جب مسبحات کی تلاوت مکمل کر لو تو کہو سبحان اللہ الاعلیٰ، یعنی اتنی فضیلت ہے سورہ اعلیٰ کی، یعنی اس کی فضیلت اس میں تو ہے مگر عرش پر اس کی اتنی وسعت ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے حزقائیل، اس کے 8000 پر اور ایک پر سے دوسرے پر کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وحی فرمائی کہ وہ پرواز کرے یعنی وہ اڑے آسمان میں اور میرے عرش تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس فرشتے نے اڑنا شروع کیا، اڑتا گیا، وہ 20,000 سال تک مسلسل اڑتا رہا، پرواز کرتا رہا، مگر وہ عرش کے ستونوں تک یعنی وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اور جہاں سرا تھا وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت کو دگنا کر دیا اور حکم دیا کہ وہ پھر سے پرواز کرے۔ جب اس نے پرواز کرنا اڑنا شروع کیا پھر وہ اپنی منزل کو پانے کے لیے اڑتا رہا، پھر 30,000 سال تک وہ اڑتا رہا، پھر بھی وہ اپنی منزل کو نہ پا سکا، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے اس کی پرواز کو 2 گنا کر دیا، پھر بھی وہ نہیں اٹھ پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف وہی فرمائی کہ اے فرشتے تو اگر اس رفتار کے ساتھ قیامت تک بھی اڑتا رہے گا پھر بھی میرے عرش کے ساتھ یعنی میرے عرش کے طرف تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ جب فرشتے نے وہی سنی نا تو اس نے یہ کہا فوراً سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کو نازل فرمایا۔ پھر ہے وہ ذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور پھر نماز پڑھو۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ روزے کا اتمام یعنی روزہ جو رکھتے ہیں اس کا اتمام زکوٰۃ سے یعنی ہم جو فطرہ نکالتے ہیں، جس طرح نماز کا اتمام روزے کا پیغمبر کے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے جیسے تشہد میں صلوات نہیں پڑھی تو ویسے ہم نے جیسے ہم نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر ہم نے فطرہ نہیں ادا کیا تو اس کا روزہ نہیں ہے، ویسے ہی اگر ہم نے نماز پڑھی اور نماز بغیر تشہد میں درود پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہے، یعنی تشہد کے بعد صلوات ضروری ہے پیغمبر پر۔ یقیناً جس نے پاکیزگی اختیار کی تو وہ کامیاب ہو گیا اور اپنے رب کا نام ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی۔ پھر یہ آیت آئی بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو،
بلکہ آخرت سب سے بہتر ہے تمہارے لیے اور وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. جس کسی نے آخرت سے محبت کی تو اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی دنیا سے محبت کی تو اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا. چھٹے امام کا یہ قول ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہر برائی کی جڑ ہے وہ ہے دنیا کی محبت. اب چوتھے امام کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت کے بعد دنیا کو پست خیال کرنے سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا کے پست شعبے میں اور معصیت کاری کے بھی بہت سے شعبے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ کیا ہے؟ تو کہا وہ ابلیس کی معصیت کاری. جس وقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا کیا کیا؟ انکار کیا اور وہ تکبر کر کے کافروں میں شمار ہو گیا, اس کا سبب بن گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرس کیا چیز ہے؟ دوسرے نمبر پر فرمایا ہرس ہے. تو کہا جناب آدم و حوا کے ترک اولا کا سبب ہے. تو کیسے کہا کیوں؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت کی جس جگہ سے چاہو, جس جگہ جاؤ, جہاں چاہو, جو درخت پہ جاؤ کھاؤ پیو, مگر جس جگہ کو پروردگار نے منع کیا ممنوع ہے وہ اسی درخت کے قریب گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وہ چیز کو کھایا. تو کیا ہو گئے؟ وہ ظالم ہو گئے, یعنی وہ ممنوع ہو گئے. لیکن وہ اس طرف کی طرف لے جائے انہیں ضرورت نہیں تھی, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا وہاں ان کو جانے کی ضرورت تھی, مگر وہاں وہ گئے اور انہوں نے کھایا. تو ان کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ چیز ان کے اولاد کے لیے قیامت تک باقی رہے گی, ہے نا. اور اس کے لیے انسان جتنا بھی دنیا کے لیے طلب کرتا ہے, جتنا اس کو چاہیے اس سے زیادہ کا اگر وہ طلبگار بنے گا تو اس کے لیے وہ بعد میں وہ چیز کام نہیں آتی. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا, ہم کو یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے, مگر جو چیز ہماری چیز ہے وہی ہم کو اتنی ملے گی نا, اتنی ہمارے یوز میں بھی آتی ہے وہ چیز. پھر تیسری ایک حسد, جو حسد چیز ہے وہ ابن آدم نے کیا تھا, جو گناہ کا سبب بنا. کیسے سبب بنا؟ جو قابل نے اپنے بھائی کے ساتھ حسد کیا اور اسے قتل کر کے یہ سب چیز گناہ کے شعبوں میں ہوئی. تو پروردگار نے کیا کہا, اور یہ چیز کیا ہے ہمارے سامنے کہ عورتوں کی محبت, دنیا کی محبت اور حب ریاست, حب راحت اور حب آرام و حب علو و برتری, حب دولت, حب ثروت, یہ 7 صفات ہیں. یہ سب مل جل کر حب دنیا یعنی دنیا کی چیزوں کی محبت ہوتی ہے. تو اس لیے تمام انبیاء اور تمام علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حب الدنیا راسا کل خطیئت, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اور اس میں دنیا کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جسے صرف گزر بسر کرنے کے لیے اپنایا جائے, یعنی اللہ پروردگار کی راہ میں ہم جتنا اس کے حکم پر عمل کریں گے, اتنی زندگی گزاریں گے, وہ اللہ ہماری زندگی کو پسند کرے گا. اور دوسری وہ ہے جو ملونہ اور فاحشانہ. ملونہ اور فاحشانہ اس کو کہتے ہیں جو ہم لہو لہب کھیل کود میں جو ہماری زندگی گزرے گی, اللہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت اور ملونہ زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے. پھر ابن ابی حمزیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے امامت میں 20 راتیں نماز پڑھی اور آپ نے ہر نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی اور کوئی دوسری سورہ کی تلاوت نہیں کی. جب آپ سے اس سورہ کی فضیلت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ اس سورہ کے اندر کتنے اسرار ہیں اور کتنا کیا چیز ہے تو ہر مرد روزانہ 20 مرتبہ اس سورہ کو پڑھتا, اور جس نے پڑھا گویا اس نے جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم کے صحیفے پڑھے. صحیفے یعنی ان کی کتاب پڑھی. اتنا یعنی علم تھا ان کو کہ جو علی علیہ السلام کو شاہ ولایت یعنی علی علیہ السلام پر لوگ کوئی بھی جگہ ان کی بکس اتنا رکھتے تھے, اتنے منافقین تھے, کوئی جگہ ان کو چھوڑتے نہیں تھے. کہ ایک مرتبہ شاہ ولایت امام علیہ السلام نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا اور آپ نے 40 دن نماز صبح میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمائی. تو منافقین نے یہ کیا مشہور کر دیا کہ علی علیہ السلام کو کوئی اور سورہ کی تلاوت نہیں آتی, ان کی قرأت اچھی نہیں ہے, اسی وجہ سے وہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں. تو جو تھے علی علیہ السلام کے چاہنے والے وہ علی علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. تو جب آپ تک پہنچی تو علی علیہ السلام کا یہ جملہ تھا کہ بہت سخت افسوس کی بات ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تو ناسخ کو بھی جانتا ہوں اور منسوخ کو بھی جانتا ہوں, اور محکم کیا ہے, متشابہ کیا ہے, فصل کیا ہے, فصال کیا ہے, اور کس حرف کا معنی کیا ہے. باخدا مجھے یہ معلوم ہے کہ کوئی ایسا حرف قرآن میں نہیں ہے جو اللہ کے رسول پر
نازل ہوا جس کا معنی مجھے نہیں معلوم ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ قرآن کس کے بارے میں نازل ہوا ہے, کب نازل ہوا ہے, کس جگہ پر نازل ہوا ہے, یہ سب مجھے معلوم ہے. مگر مجھے افسوس صرف اس پر ہے کہ وہ لوگ جو صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ پڑھتے بھی ہیں اور پھر بھی اعتراض کرتے ہیں, اور باخدا میرے پاس جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے صحیفے کتاب ہیں اور یہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس سے بطور میراث ملی. یعنی اتنا علی علیہ السلام کے لوگوں نے بغض رکھا, مگر علی علیہ السلام نے کوئی بھی جگہ منافقین کو جواب برابر دیا انہوں نے, اور ان لوگوں کے وہ لوگ خاموش رہے. اور آسمانی صحیفے تو یہ تو چیز ہے کہ اصول کافی میں ابو بصیر سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز انبیاء علیہ السلام کو عطا نہیں کی جو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے, اے لوگو اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا, بس وہ ایک نسخے کے ساتھ تشریف لائے جس میں صحف ابراہیم اور اس کی تصدیق ہے, جو ان میں سے حلال اور حرام کی تفصیل ہے. یہ قرآن بس اس سے باتیں کرو اور وہ تم سے ہرگز بات نہیں کرے گا. پھر چھٹے امام کی نے فرمایا ابو بصیر سے کہ توریت اس وقت نازل ہوئی کہ جب ماہ رمضان کے 6 روزے گزر چکے تھے, اور انجیل 12 رمضان کو نازل ہوئی اور 18 ماہ رمضان کو زبور نازل ہوئی, اور قرآن مجید شب قدر کو نازل ہوا. پھر چھٹے امام نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے صحیفے تو ہیں ہمارے پاس, ہم ان کے وارث نہیں. اب یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں. تو جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا خدمت میں, تو کہا یا رسول اللہ انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا 1,24,000. پھر انہوں نے کہا رسول کتنے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 313 رسول. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آدم کیا نبی تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں جناب آدم نبی تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کی, ان سے کلام کی, اور اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے خلق فرمایا. پھر آپ نے فرمایا 4 نبی عرب تھے, یعنی ہود اور صالح, شعیب, اور تمہارا نبی بھی ایک عرب ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتنی کتابیں نازل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 104 کتابیں نازل ہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام پر بتایا 10 صحیفے نازل ہیں, جناب شیش پر 5 سے 50 صحیفے, جناب ادریس پر 30 صحیفے نازل ہیں, اور جناب ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے قلم سے لکھا تھا کتاب, اور جناب ابراہیم پر 10 صحیفے نازل ہیں. پھر 4 کتابیں جو ہیں وہ توریت, زبور اور انجیل اور قرآن مجید. پھر جناب ابراہیم کے صحیفوں میں کہا کہ کیا لکھا ہے, ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے, جو ہم کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. تو پتہ ہے کہ جناب ابراہیم نے, انہوں نے فرمایا ان میں تمام اشارے کے اس میں یہ تھا کہ اے محمود بادشاہ, میں نے تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو دنیا کو جمع کرتا رہے, میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو مظلوم کی فریاد کو سنے اور میری طرف سے اسے اس کا حق دلائے, وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے ماہ رمضان المبارک آیا, ہمیں بھوک اور پیاس کی احساس کا جب پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی غریب کون سے دن فاقہ کیا ہوگا, تب ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یقیناً وہ بھوکا پیاسا ہوگا, تو ہم کو اس غریب کو دیکھ کے پیاس یا بھوک یاد ہوتی ہے. یا تو ہم امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے ہیں کہ واقعی امام آپ نے کیسے اس پیاس کو برداشت کیا ہوگا. جب ہمیں اگر یہ ماہ رمضان ہمیں نہ ملا ہوتا تو ہمیں شاید بھوک اور پیاس کا کبھی احساس ہی نہ ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں یہ بتایا کہ میں نے خلق اس لیے کیا ہوں کہ تم مظلوم کی فریاد کو سنو. یعنی کوئی مظلوم, کوئی فریادی اگر ہمارے پاس آئے, اگر ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہو نا, تو ہم 10-20 روپے سے اس کی مدد کریں, مگر اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ پتہ نہیں وہ کیا ہمارے پاس اپنی دعا لے کر آیا ہے, ہمیں نہیں پتہ اس چیز کے بارے میں. اور عقل مند وہ ہے کہ اس کے لیے چند ساتھ ہے. ایک ساتھ ہے کہ اسے اپنے پروردگار سے مناجات کریں. یعنی اگر ہمارا پورا دن شروع ہوا ہے تو ہم اپنے پورے دن کو اپنے حصوں میں بانٹ لیں. ایک وقت ہم اللہ کی مناجات کریں, دوسرے وقت ہمیں چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں, اور تیسرے ساتھ میں چاہیے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرے. جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو اس سے پہلے یہ بتایا کہ کوئی مظلوم اگر فریادی بن کر ہمارے پاس آئے تو ہم وہ اللہ کی مخلوق ہے, تو ہمیں اس کو بھگانے سے اچھا ہے کہ ہم اس کی 150 دے کر مدد کریں. اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھی اگر مدد کریں گے نا تو اللہ ہمارے رزق میں 2 گنا کرے. اگر ہم کو چاہیے کہ ہمارا سال بھر رزق بھرا رہے تو ہمیں ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک خاص یہ کریں کہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق
اختیار کرے اور رزق حلال سے فائدہ اٹھائے. یعنی جب پورا دن کا ہمارا وقت گزر جائے تو رات کے وقت 10 منٹ اپنے وقت کے امام سے اپنے لیے استغاثہ کرے کہ یا امام ہم اتنے قابل نہیں تھے, اتنے گنہگار تھے, آج ہم کو آپ نے پورا دن ہر چیزوں سے سیراب کیا, چاہے کھانے سے, چاہے پانی سے, کوئی بھی چیزوں سے, تو اللہ ہم اس قابل نہیں دیتے, گنہگار تھے, آپ نے ہم کو دیا, ہمارا آپ کا بہت بہت شکر ہے. اور اپنی حاجتیں اپنے امام سے بیان کرے. پھر عقلمند آدمی کے وہ اپنے زمانے کی بھرپور بصیرت رکھتا ہو اور اپنے کام پر بھرپور توجہ دینے والا, اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو, اور جتنی بات ہو اتنی بات کر کے دوبارہ دوسرے مقصد کی بات نہ کرے. اور صاحب عقل دانش پر ہے کہ وہ 3 چیزوں کو ہمیشہ طلب کرے. 1, اپنی معاشیت کے لیے محنت کرے. نمبر 2, قیامت کے دن کے لیے زیادہ راہ بنائے. نمبر 3, حلال چیزوں سے لذت حاصل کرے, جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے اس کے بتایا کہ یہ سب چیزیں اگر ہم کریں گے تو یقیناً ہمارا رزق وسیع ہوگا. پھر جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے صحیفوں میں کیا لکھا ہے, یہ تو جناب ابراہیم کے صحیفے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں 3 عبرتیں تھیں. ان کی عبارت تھی کہ تعجب ہے اس پر جسے اپنی موت کا تو یقین ہو پھر بھی وہ خوش رہتا ہو, تعجب ہے اس پر جسے دوزخ پر بھی یقین ہو پھر بھی وہ تنہا رہتا ہے, اور تعجب ہے اس پہ جو دنیا کے انقلابات بھی دیکھتا ہے پھر بھی وہ کیسے مطمئن رہتا ہے, اور تعجب ہے اس پر جو قدر کو تسلیم کرتا ہے پھر بھی وہ دشمنی سے کام لیتا ہے. تعجب ہے اسے جسے حساب کا تو یقین ہے پھر بھی وہ اچھے عمل نہیں کرتا ہے. یعنی ہمیں دنیا میں ہر چیز کا پتہ ہے مگر وہ ہمیں بتا رہے کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ وہ ہمیشہ نیکی کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوتا ہے. تو جب ہم کو اتنی عظیم نعمت ہم کو ملی ہے, سورہ اعلیٰ کی تفسیر ہمیں جب پتہ چلی, اگر ہم نے اس پہ ایک چیز پر بھی عمل کیا تو یقیناً ہمارے لیے وہ راہ نجات ہے. اور یہ سورہ اعلیٰ کی تفسیر پڑھ کر ہی میں نے جانا کہ علیہ السلام کی ولایت جو ہے وہ بہت عظیم تحفہ ہم کو ملی ہے. تو یہی ہے علیہ السلام ہے جو جنت اور نار کو تقسیم کرنے والے, یعنی آخرت میں ہم کو علیہ السلام کی محبت, اور اللہ تعالیٰ کی قیامت میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قیامت میں کیا صلہ دے گا. یہ دیکھیے ابھی بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ جناب جابر سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اول اور آخر کو جمع کرے گا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کو بہشتی انڈے پہنائے گا, اس کے بعد مولائے کائنات کو پہنایا جائے گا, اس کے بعد ہم کو حاضر کیا جائے گا اور لوگوں کا حساب ہمارے حوالے کیا جائے گا. بس خدا کی قسم ہم ہی اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کر دیں گے, اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کو 2 صفوں میں عرش کے پاس ٹھہرایا جائے گا, یہاں تک کہ لوگ کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا. جب تمام لوگ اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ جائیں گے تو خدا کے حکم سے جنتیوں کی جنت میں شادی کریں گے, اور خدا کی بارگاہ میں یہ صرف اور صرف مولائے کائنات کو شرف ہے, اور وہ اس دن جنت و نار کو تقسیم کریں گے. اور معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہمارے شیعوں کا حساب ہمارے ذمے ہوگا. قیامت کے دن ہر امت کا حساب اس کے وقت کے امام زمانہ اجل جامعہ میں بھی الفاظ ہے کہ لوگوں کی بازگشت تمہاری طرف ہوگی اور ان کے حساب تمہارے ذمے ہوں گے. پھر مولائے کائنات سے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے چاہنے والوں کا حساب ہمارے حوالے کیا جائے گا. ان پر جو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق ہوں گے تو ان کے متعلق ہم حکم جاری کریں گے اور اللہ اس کی منظوری دے دے گا, اور جو حقوق الناس یعنی لوگوں کے حقوق ہوں گے وہ بھی ہم معاف کرا دیں گے, اور جو حقوق ہمارے متعلق ہوں گے وہ بھی ہم خود معاف کر دیں گے. ایک اور روایت میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہم جہاں جہاں بھی ہوں گے. تو جب ہمیں اتنی بہترین نعمت ملی ہے, جب ہمیں علیہ السلام ہمیں ہر چیزوں سے سیراب کریں گے, تو جب ہمیں اللہ نے جو حکم دیا اگر ہم اس پہ تھوڑا سا عمل کر لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے نجاتی کا ذریعہ ہے. تو اللہ ہمارے اس چھوٹی سی عمل کو قبول کرے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو سنا ہے پروردگار ہم معرفت کے ساتھ اس پر عمل کریں, سچی معرفت کے ساتھ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں, اور جو جیسی محبت کرنے کا حق ہے نا ہم ویسی محبت کریں, اور ہماری خدمت کو امام زمانہ قبول کریں اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور ہم سب کو اگر اس تفسیر کی اور اس کی قرآن خوانی کی جزائے خیر دینا ہے تو یا میرے امام ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کر دے, ہم سب کو عاشورہ عرفہ اربعین کا ظاہر بنا دے, حج و عمرہ و زیارت کی جانے کی ہماری تمام رکاوٹوں کو دور کر دے. وآخر دعوانا